بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر ملک اور وسیم ملک۔ ناظرین، پاکستان میں 3 ہاٹ ایشوز ہیں، ایک 27ویں آئینی ترمیم، دوسرا عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے، اور تیسرا خیبر پختونخوا میں آپریشن کا معاملہ۔ ان تینوں معاملات کے اوپر سیاست اور سیاستدان متحرک ہیں اور سیاسی ٹیمپریچر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ آج سہیل آفریدی اسلام آباد میں موجود تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے بیٹھے رہے، نہیں ہوئی ملاقات، پھر جو اڈیالہ جیل کے باہر گئے، وہاں ان کی عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی، انہوں نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ کل رات مولانا فضل الرحمان سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد ملا، اور اس ملاقات کے بعد ہماری مولانا فضل الرحمان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس کے اندر کچھ بہت اہم چیزیں سامنے آئی ہیں جو ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نے جو سارا مینڈیٹ ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہوا ہے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کیمپ میں خاموشی ہے، پراسرار خاموشی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں آج کی کچھ اپڈیٹ سے کہ آج کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کل رات ہماری بڑی تفصیلی جو مولانا فضل الرحمان سے گفتگو ہوئی، کچھ تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے آ بھی چکی ہے، اور کچھ جو ہم اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے کہ ان کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد سے کیا بات ہوئی ہے، کیا چیز طے پائی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے دونوں اپوزیشن جماعتیں جو اس کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہیں ان کی کیا حکمت عملی ہوگی اس کو روکنے کی۔ جی فہیم اختر ملک صاحب۔ بہت شکریہ رضوان صاحب۔ رات گئے ملاقات ہماری ہوئی، اور اس سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد ملا، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی شامل تھے، محمود اچکزئی بھی تھے، اور اسد کیسر اور باقی کچھ لوگ شامل تھے۔ یہ ملاقات پہلے خفیہ رکھی گئی کہ اس کو پبلک نہیں کرنا، اس کے اوپر JUI کی طرف سے بڑی حیرانگی کا اظہار بھی کیا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہم نے راستہ روکنا ہے، اور ہم کیوں خفیہ ہو رہے ہیں، اور اپوزیشن سے مل رہی ہے تو اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حکومت مل رہی ہے اپوزیشن سے یا کچھ اس طریقے سے تو پھر تو ایشو ہے، لیکن ایسی کیا وجہ آن پڑی کہ آپ اس چیز کو خفیہ رکھنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ خیر، ملاقات ہوتی ہے تقریباً کی 3 گھنٹے تک کی یہ ملاقات ہوتی ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، عشایہ دیا جاتا ہے، پہلے ڈیلیگیشن لیول کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے، پھر مولانا فضل الرحمان اور پھر جو 3 رہنما ہیں PTI کے 4، ان کی سیپریٹ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں تفصیلی ڈسکشن کی جاتی ہے کہ اس کا راستہ روکنا کیسے ہے۔ خبر یہ سامنے آئی کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کو یہ کہا کہ میں ہر طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ہر طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جو آپ پالیسی اختیار کریں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ بطور میں نے اپوزیشن لیڈر آپ دونوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، ظاہر ہے انہوں نے سپورٹ کیا، محمود اچکزئی کو سپورٹ کیا کہ اپوزیشن اور اب بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے تو اپوزیشن کو ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے تو احتجاج کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کریں تو بھی میں تیار ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بات چیت کریں تو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، جو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کریں۔ اور 1 دن کا وقت مانگا گیا، آج رات تک وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان سے اس سارے معاملے کے اوپر پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو آپ کو یہ کہا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی مشاورت وغیرہ ہم نے کرنی ہے، اور اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کریں گے، مسودہ آئے گا، ظاہر کل سینٹ کا اجلاس ہے، تو مسودہ جب آئے گا تو مسودے کو ہم ایک بار پھر بیٹھیں گے، اپوزیشن کی تمام جماعتیں، تمام رہنما بیٹھیں گے، اور پھر اس مسودے کے مطابق تحریک چلانے کا اعلان کریں گے، پارلیمان کے اندر احتجاج کریں گے، یا جو بھی آپشنز ہوں گے یا پریس کانفرنس اسٹائل جو بھی وہ کریں گے۔ مسودہ کب آئے گا؟ کل آئے گا، کل سینٹ میں لے ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پیش ہو جائے گا۔ اچھا کل لے ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی، پارلیمانی کمیٹی کو 2 دن دیے جائیں گے، اور اس کے بعد لیکن جو چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ جو مولانا فضل الرحمان سے بعد میں ہماری بات بھی ہوئی تو مولانا فضل الرحمان نے 3 چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ ایک تو چیز یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو ارریلیونٹ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، پیپلز پارٹی نے پھر بھی آ کے بلاول نے ملاقات کر دی تو ریلیونٹ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے ریلیونٹ کر دیا، کوئی بات چیت نہیں کی، مسودہ نہیں شیئر کیا، کوئی رابطہ تک نہیں کیا، وزیر اعظم ضرورت نہیں ہے نا، نمبرز پورے ہیں، ضرورت دیکھیں، اور یہ کریڈٹ بھی نمبرز کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں نا، اگر نمبرز کی بات اگر ہوتی نا رضوان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان، آپ مذاق سمجھیں، علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ آئین پاکستان ہے، اس کے یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے آئین ہے، یہ اس میں ہر عام شہری کا بھی آئین کا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تحفظ کیا جاتا ہے اس کے حقوق کا،
اداروں کا بھی کیا جاتا ہے, مطلب جتنے بھی سیگمنٹس آف دا سوسائٹیز ہے اس کا آئین ہے. اگر آپ کے پاس نمبر ہیں, آپ نے دونوں ہاؤسز کے نمبر حاصل کر لیے ہیں, کیا آپ یہ بھی ترمیم کر دیں کہ تاحیات ہم ممبر کو اسمبلی رہیں گے, یہ اسمبلی ایوان یہ برقرار رہے گا, یہ وزیر اعظم رہے گا, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنا وزیر اعلیٰ ہیں یا جو حکومتی عہدیداران ہیں, یہ سارے تاحیات رہیں گے؟ آئین کا حلیہ تو نہ بگاڑے نا. اس لیے آئین بنانے والی جو جماعتیں ہیں ان میں جمعیت علماء اسلام اور کیا کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات, یہ بالکل ساری جماعتیں بھی تھی اس کے اندر, جماعت اسلامی تھی اس دور میں, اسلام کی جماعتیں تھی. نہیں مطلب یہ کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی تو نہیں تھی نہیں. ہاں اب مسلم لیگ نون کے پاس کمان ہے, مسلم لیگ نون یا ایم کیو ایم تو نہیں تھی نا اس وقت. ٹھیک ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے, آپ کو سول سوسائٹی سے بات کرنی چاہیے, آپ کو صحافیوں سے بات کرنی چاہیے, آپ کو وکلاء سے بات کرنی چاہیے. جو آئینی ترمیم, جو 18ویں ترمیم ہم نے آخری دفعہ دیکھی تھی, جس کے اوپر پوری ڈیٹیل ڈسکشن, جی مہینوں تک اس کے اوپر ٹھیک ہو گئی, پھر متفقہ ڈرافٹ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ایک وزیر کو کہا گیا ہے جس کی اہلیت کے اوپر انہوں نے کوشچن اٹھایا محسن نقوی کے اوپر, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں اور سے آ رہا ہے. جو اسحاق ڈار بھی کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے کہ 26ویں ترمیم کا جو نوالہ ہے وہ ہمارے حلق کے اندر ابھی تک پھنسا ہوا ہے اور ایک نوالہ لے کے آئے. تو مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اوپر سے آیا گیا ہے. تو اس کا انہوں نے کہا اس کے بعد پھر کیا ڈیبیٹ کیا رہ جاتی ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی. تو مولانا صاحب کا جو ٹارگیٹ تھا وہ بیسیکلی 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے, پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے تو حکومت کو رعایت دی 26ویں ترمیم میں نا, جو سچویشن پیدا ہوئی تھی, چلو اس کی رعایت کی وجہ سے آج حکومت کو ملانے کی میں نے سوال بھی یہ کیا تو پبلک بھی ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ان کو ٹارگیٹ کریں آپ ان کی لیجیٹیمیسی کے اوپر کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, آپ کی پارلیمان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کے الیکشن سے اس کو ایز اے کمپین شروع کریں. وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ ڈیسائیڈ کر کے ہمیں بتائیں گے ہم اس کے اوپر کریں گے. اور دوسرا انہوں نے انٹرنیشنل افغانستان والے معاملات کو بھی لنک کیا اور اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سخت تنقید کی انہوں نے. اور بالخصوص جو اسرائیل والا معاملہ ہے اور غزہ والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے انہوں نے کہا جو حماس ہے, حماس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے, یہ کون سا کانٹریکٹ ہے یا کون سا یہ معاہدہ ہے. مطلب وہ جو دکھتی رگیں ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی, ان کو چھیڑا ہے مولانا نے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے چھیڑا ہے انہوں نے, ظاہر ہے وہ ریلیونٹ ہو رہے ہیں, وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, بہت ہی بساط احترام, میرا ایک سوال ہے. اگر مولانا ارریلیونٹ نہ ہوتے تو وہ سیاست صرف ٹھیک ہے ایک سیاستدان کو یا ایک سیاسی جماعت کو ریلیونٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے, آپ کا کوئی ایک پرنسپل سٹینڈ نہیں ہے, آپ صرف ریلیونٹ ہونے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ انہیں ریلیونٹ رکھے, آج بھی وہ بنگلہ نمبر 7 جو ہے ان کی رہائش گاہ جو ہے اس کے باہر ویسے ہی ڈی ایس این جیاں, ویسے ہی رش اور 1 مہینہ پورا وہاں پر میلہ لگا رہے, تو مولانا سپورٹ کر دیں گے؟ مولانا سپورٹ نہیں کریں گے. تو اصول کی بات ہونی چاہیے نا, کریں گے نا, ظاہر سی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے موقع پہ ہم نے اس وقت کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی, ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا, پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا, اور یہ اس کو کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میں نے 1 مہینے 1 ہفتے تک جو ہے وہ اس کے اندر بہت سی چیزیں نکالی اور پھر ہم ایک ترمیم لے کے آئے. یہ ان کے مطابق ان کی کامیابی تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک بار پھر ان کے ساتھ اس وقت جو وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہم نکال رہے ہیں یہ دوبارہ نہیں آئیں گی, اب 27ویں ترمیم کے ذریعے وہ لائی جا رہی ہے. دوسری طرف جو حکومتی یا حلقے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ترجمان مدیب فاروق جیسے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو وارفیئر انداز سے چلایا جا رہا ہے, اور کچھ چیزیں جو ابھی اگر ضرورت کے مطابق ہوں گی وہ کر لی جائیں گی, اور کچھ چیزیں جو نہیں کی جا سکیں گی وہ اگلے مرحلے میں ہو جائیں گی. تو وہ حوالہ دیا انہوں نے کہ 26ویں ترمیم میں جو نہیں ہوا وہ 27ویں میں ہو جائے گا, اور اگر کچھ 27ویں میں بھی نہ ہو سکا تو وہ 28ویں میں کر لیں گے, لیکن یہ درجہ بدرجہ ہم یہ چیزیں لازمی حاصل کریں گے. یہ سوال مولانا صاحب کے سامنے بھی کل رکھا گیا کہ اوور آل دیکھا جائے تو پولیٹیکل سپیس ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ نمبرز کے پارلیمنٹ کے اندر وہ اس ترمیم کو نہیں روک سکتے. پیپلز پارٹی اگر کچھ اسٹینڈ لے لے تو دکھا سکتی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے. اب سوال یہ ہے نہیں, اگر مولانا نہ بھی کہیں تو ہم سب کو نظر بھی آ رہا ہے بالکل ہو جانا ہے. سوال یہ ہے کہ اب اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اس کی 2-3 طریقے نا, یا تو پارلیمنٹ کے اندر اس کو روکیں اور لوگوں سے بات کریں, سیاسی جماعتوں سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ یار یہ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف, آپ نہ کریں. وہ فی الحال نظر نہیں آ رہا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ نہیں کریں گے. دوسرے راستہ پھر آپ کے پاس یہ نکلتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کریں. تیسرا راستہ ایک ہے نا, تیسرا راستہ بھی ہے.
सड़कों के ऊपर एहतजाज, तीसरा रास्ता ये कि आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें कि सुप्रीम कोर्ट को आपने 26 से फारिग कर दिया, खत्म कर दिया ना, हाँ, वो मतलब अदालती तीसरा रास्ता खत्म हो गया, बंद हो गया, रास्ता ही बंद कर दिया, बंद हो गए। एक ही रास्ता बचता है कि आप फिर सड़कों पर निकल के एहतजाज करें। अब एहतजाजी हिकमत अमली क्या हो सकती है? ये तो मुमकिन नहीं है कि 27वीं तरमीम से पहले कोई एहतजाज हो जो जिसमें सब लोग इकट्ठे हों और फिर वो कहेंगे जी हम बज़ोर ताकत इसको रोकना चाहते हैं, अवामी क़ुव्वत के जरिए रोकना चाहते हैं। उसके इम्कानात कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? रात एक तजवीज़ एक और भी, रिजवान की बात बता दूं, रात एक और तजवीज़ भी इस गुफ्तगू के दौरान आई कि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी को इंगेज करेंगे और महमूद अचकज़ई मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ से रब्ता करेंगे। अच्छा, ये भी इंगेजमेंट कर भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं हासिल कर सकेंगे। हाइब्रिड निज़ाम उसमें कहाँ जिस चीज़ का इम्कान हो सकता है वो यही कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी अपोजिशन के इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों और फिर 27वीं आईनी तरमीम के जो मुतासरीन होंगे, जिनके अंदर जजेस भी हो सकते हैं, जिनके अंदर सियासी जमातें भी हो सकती हैं और वो सहाफ़ी हो सकते हैं, उनको इकट्ठा करके सब मिलकर एक तहरीक चलाएं, आइन बहाली की तहरीक, जो माशाल्लाह में इससे पहले तहरीकें चलती रही हैं। उसमें भी टाइम लग सकता है एक मोमेंटम बनाने के लिए, एक तहरीक चलाने के लिए, एक जो एतमाद साजी है उसके लिए। और ये काम महमूद खान अचकज़ई भी इसी नज़रिए पे चलने वाले हैं कि वो कहते हैं कि अभी फौरी तौर पे हमें कोई मोइनजोई की ज़रूरत नहीं है और हमें अपना वक्त के साथ साथ पावर बिल्ड करनी है ताकि हम अपनी फतह हासिल कर सकें। अब एक चीज़ जो मैंने इंट्रो में ये बात की थी कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो कैंप है ना, वो इस हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। मतलब मौलाना की गुफ्तगू एग्रेसिव थी, लेकिन महमूद खान अचकज़ई मुलाकात करके बाहर निकलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जी कैसी रही मुलाकात, क्या गुफ्तगू हुई? उन्होंने कहा जी मौलाना ने हमें खाने पे बुलाया था, हम खाना खाएं, खाना बहुत अच्छा था। असद चलेंगे, असद कैसर साहब है, वो निकलते हैं, उनसे बात होती है, वो कहते हैं उन्होंने अपोजिशन लीडर की हिमायत की और अपोजिशन लीडर के अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। ओ भाई, कौन से आप अंदर बैठ के एटमी राज जो है वो डिस्कस कर रहे थे या कोई हसास इश्यूज डिस्कस कर रहे थे? 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर आपके एक ओपन मौकफ है, आप कम से कम निकल के अगर ये नहीं कह सकते कि हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप निकल के कोई इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे? अगर आप मीडिया पे दो लफ्ज नहीं कह सकते, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? कौन सी दिल में बुरा महसूस कर रहे हैं और दिल में गालियां दे रहे हैं, ईमान कम तरीन दर्जा, दिल में बुरा महसूस कर रहे हैं, दिल में ही गालियां दे रहे हैं। ये मीडिया पे भी आगे नहीं बता रहे कि यार हम ये कर रहे हैं। जब से इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया, उसके बाद से दोनों की पुरसरार खामोशी है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हकीकत यही है। और फिर उनकी तरफ से ये पैगाम भी भिजवाया गया इमरान खान को कि वो किसी OMJ की तरफ ना जाएं। अच्छा, अब इसी को कनेक्ट करते हैं सुहेल आफरीदी के साथ। सुहेल आफरीदी के ऊपर लोगों की नज़र है। तीसरे दिन है आज इस्लामाबाद में वो मौजूद हैं और मकसद उनका यही है। सुहेल आफरीदी के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक, उनसे उनकी पार्टी के फॉलोअर्स की उम्मीदें हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरा उनका ये है कि उनके जो सूबे में मसाइल है, अमन अमान का, लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, उसके हवाले से वो इक़दाम करेंगे। अमन अमान के हवाले से, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ऑपरेशन रुकवाने के हवाले से वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। PTI की क़यादत, जो सूबाई क़यादत है, वो NP से भी मिली है, आफ्ताब शेरपाव से भी मिली है, मौलाना को भी उन्होंने दावत दी है, 12 को जिरगा करने जा रहे हैं। आज सुहेल आफरीदी ने वहाँ पर बड़ी सख्त गुफ्तगू की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और अडयाला जेल में तो खैर बहुत ही सख्त गुफ्तगू की है। बड़े गुस्से में भी वो नज़र आए और वो सूबे का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनका जो इमरान खान की रिहाई वाला मामला है, उसके ऊपर उनकी जो अभी तक के इक़दाम हैं, उसके अंदर वो अदालती रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। जो वो पेपर वर्क है वो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने खतूत लिखे, राब्ते किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके बैठे, चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की, नहीं उनकी मुलाकात हो सकी, अडयाला जेल के बाहर गए, नहीं उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की, पैगामात दिए। सो पॉइंट ये है कि इस वक्त तक वो भी इस हवाले से क्लूलेस हैं कि उन्होंने अपनी इमरान खान की रिहाई के हवाले से ख़ास तौर पे जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको किस तरह से पूरा करना है। लोग ये समझते हैं और हुकूमत को भी ये लगता है कि वो नवंबर के अंदर कोई कॉल दे सकते हैं और हो सकता है कि वो इस्लामाबाद के ऊपर कोई चढ़ाई या मुहिम जोई का इरादा रखते हैं, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो ये समझती है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। सो अगर इस सारी चीज़ों को देखें, नोइंग दिस फैक्ट के उनके पास महदूद हैं ऑप्शंस और साथ ही जो अभी तक उनके इक़दाम हैं, फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी आपने इख्तियार महमूद अचकज़ई को दे दिया है जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, इमरान खान की तरफ से कोई चीज़ नहीं है, तो फिर यही है कि अभी जो नवंबर का जो हमें मंजरनामा सामने नज़र आ रहा है वो यही है कि 27वीं आईनी तरमीम भी हो जाएगी,
عمران خان سے ملاقاتیں بھی بند رہیں گی، یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی، کسی کی کوئی رابطے شابطے نہیں ہوں گے، اور معاملہ جو ہے نا وہ پھر اگین وہی 3-4 مہینے کی ایک اسٹریٹجی، سب کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کے بعد کوئی بڑا کال دینا، اس کے علاوہ تو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک صاحب اجازت ہے سر؟ اجازت دینا سر۔ سر معذرت ہے، نہیں، میں سمجھا کہ شاید لالا سے آپ نے سوال پوچھا تو اس لیے وہ پھر اگر بغیر اجازت بولیں تو آپ کے چاہنے والے جو ہیں صاحب نے تو بالکل ہی موقع نہیں دیا، تو چلے خیر بہرحال۔ اچھا ویسے ایک کام کرتے ہیں، پچھلی کچھ ویڈیوز کو نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کون کتنا ٹائم بات کی ہے کس نے، اس کے بعد آج کی بھی شامل کر لیتے ہیں، اور جس کا بات کی بات نہیں ہے، ملک وسیم صاحب ادھر یوں کر کے دیکھ رہے تھے۔ نہیں دیکھیے، آپ نے جو پچھلا سارا بیک گراؤنڈ بتایا، آپ نے جو سینیریو بتایا اس میں سب سے پہلے کہ مجھے ایک یہ اپوزیشن کی بڑی معذرت کے ساتھ اگر عمران خان صاحب نے سارا معاملہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس پہ چھوڑ دیا ہے تو مجھے ان کی حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی۔ مولانا فضل الرحمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں وہ سب کچھ آ رہا ہے جو ہم نے نکلوایا تھا اور وہ آئین کا حلیہ بگاڑنے کے خلاف ہے اور یہ ملک کے لیے عوام میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی سمجھتے ہیں کہ آئین پہ حملہ ہے، تو پھر آپ کون سا ڈرافٹ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کس ڈرافٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ ڈرافٹ دیکھیں گے تو آپ ڈرافٹ روک لیں گے؟ یعنی یہ ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈرافٹ ایسا ہے کہ جو کنسنسس سے یہ سامنے آیا ہے؟ اگر آپ نے ڈرافٹ کھیلنا ہے تو پھر آپ انکار کر دیں، آپ یہ ذمہ داری جو ہے وہ اگر آپ نہیں اپنے کندھوں پر لے سکتے۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس دونوں ہاؤسز کے قائد حزب اختلاف کے لیے نامزد ہوئے ہیں، مجھ میں تو ان کا وہ والا جوش و جذبہ، وہ والا ولولہ وہ نظر ہی نہیں آیا جو اس سے پہلے وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے، لیکن پہلے آپ گفتگو کرتے تھے، پہلے آپ انکار کرتے تھے، پہلے آ کے آپ چیزیں ایکسپوز کرتے تھے۔ اب آپ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے صرف مسودے کا انتظار کرتے ہوئے اس پر لب کشائی بھی نہیں کریں گے تو یہ تو پھر آپ اپنے اپوننٹ کو اوپن فیلڈ دے رہے ہیں نا، اوپن گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ جی تم نے جو کرنا ہے کر لو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے خبر آپ کی تھی اور آپ نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے تینوں آپشن دے دیے ہیں، اور ان میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کی صورت میں اس کو روکنا ہے یا ملک میں آئین بحالی یا دیگر معاملات کے حوالے سے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس پہ آپ مشاورت کیا کر رہے ہیں؟ اب تک تو مولانا فضل الرحمان پہ بیگج تھا نا کہ وہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں نہیں آ رہے۔ اب اگر وہ اتحاد میں آنا چاہتے ہیں اور آپ کی خبر کے مطابق، اور پھر آپ کی خبر کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے بھی کنفرم کیا گیا ہے کہ مولانا نے یہ آپشن ہمارے سامنے رکھا ہے، تو پھر آپ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ مجھے اس مسودے سے کیا ہوگا؟ مجھے اس پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بالکل سمجھ نہیں آئی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دوسرا معاملہ یہ کہ آپ نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب بالکل سخت گفتگو نہیں کر رہے۔ سہیل آفریدی صاحب گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک انفارچونیٹ چیز ہے نا کہ پختونخوا میں آج تک ہم نے اس کو اتنا دور رکھا میڈیا سے، حقائق سے، سچ سے، وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ لوگوں تک نہیں آنے دی کہ اب اگر ایک وزیر اعلیٰ آ کر وہاں کے حقائق عوام کے سامنے رکھتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت سخت گفتگو ہے، یہ تو براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہے۔ ہمیں اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ پختونخوا میں امن و امان کا جو معاملہ ہے، بالخصوص جو ٹرائبل ایریاز ہیں، جو ضم شدہ اضلاع بن چکے ہیں، جو بارڈر کے ساتھ اضلاع لگتے ہیں، یا جو غالباً یہ بنو ڈی آئی خان اور وزیرستان کا علاقہ ہے، یہ ساؤتھ کے پی کے ہے، وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر ایک وزیر اعلیٰ بتانے آیا ہے اور وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عوام کی پالیسی چلے گی، فیصلہ ان کی مرضی سے ہوگا، بند کمروں سے فیصلہ نہیں ہوگا، تو وہ اپنا حق لینے آیا نا۔ اس وقت سہیل آفریدی کا سب سے بڑا جرم عمران خان کی رہائی ان کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن وہ نومبر میں ہم اس پہ بہت گفتگو کر چکے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نومبر میں اسلام آباد آ رہے ہیں، یا عمران خان کی جانب سے بھی کوئی کال نہیں دی گئی، اس پر ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے اور وہ عملی اقدامات نہیں کر رہے۔ ہاں، وہ ملاقات کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ 5ویں مرتبہ بھی نہیں ہونے دی گئی۔ جس ایک معاملے پر وہ براہ راست کنٹینیوسلی وہ اور ان کی پختونخوا حکومت کام کر رہی ہے، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ 12 نومبر کی تاریخ پر سرخ دائرے لگا لیجئے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے۔ انہوں نے پہلے گفتگو کی، آ کے پہلی سپیچ میں کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے ہماری مرضی سے ہوں گے، آپریشن یہاں پر کرنا ہے تو ہم کسی آپریشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی دہشت گرد کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو معصوم لوگ ہیں وہ نہ مریں۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ اب میں ہوں، اگر کوئی مجھے ناحق مارے گا اور اس کے لیے میں چیخوں گا تو میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کر رہا ہوں؟
میں اگر چاہوں کہ بھائی میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کا پہلا حق میرا ہے, وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق چلو, تو یہ ٹکراؤ ہوگا, یہ سخت گفتگو ہوگی. اس پر کنٹینیوسلی کام ہو رہا ہے. وہ انصاف مانگ رہا ہے, وہ حق مانگ رہا ہے. یار امن کا سفید جھنڈا لہرانا اس وقت پختونخوا میں سب سے بڑا جرم بن چکا ہے جی. اور میں نہیں کہہ رہا, مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز یہ گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ یہ تاثر مل رہا ہے اور اس تاثر میں تقویت آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم ایک اور پرائی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے پھر مثال دی کہ نیٹو اور امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں 9/11 کے بعد ان کا ایک اسلام کے حوالے سے تشخص تھا, ٹھیک ہے, اس میں میرا کچھ بنیاد باتوں پر اختلاف ضرور ہے, لیکن جو اس نے ان گفتگو کی اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ وہ امارت اسلامیہ قائم ہوئی افغانستان میں, وہ ختم نہیں کر پائے. ہم اگر جنگ کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں اور ہم افغانستان پہ ایک چڑھائی کر رہے ہیں, اور اس کے کانسیکوینسز میں یہ ہے کہ ہم ضیاء الحق کے وقت میں بھی تیار تھے, مشرف کے وقت میں بھی تیار تھے, اور اب بھی تیار ہو رہے ہیں, تو پھر یہ تقویت ہے کہ ہم اور جنگ لڑ رہے ہیں کسی اور کی. امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ وہاں سے امارت اسلامی ختم کرنا چاہتا ہے. اور پھر یہ بھی تو گفتگو کی جا رہی, کتنی خوفناک گفتگو ہے کہ ٹرمپ ایک بیس کا وہاں پر مطالبہ کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. ان باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا براہ راست معاملہ ہے. آپ اپنے ہمسائے تو کبھی تبدیل ہی نہیں کر سکتے نا. چلے آپ خارجہ پالیسی میں کبھی ایک آپ کا دوست ہے تو اس کے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ ہمسائے ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ کے لوگوں کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دونوں طرف کے کاروبار ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. تو آپ اس چیز کو جب دیکھیں, اور پھر سہیل آفریدی صاحب یہ کہیں کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف قانون لا رہے ہیں, پہلی کیبنٹ کے اجلاس میں 9 مئی کو کھولنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ایکشن ان ایڈ ٹو سول پارک کا قانون ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. اور آج بھی پختونخوا میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے ہماری مرضی سے ہوں گے. یہ جو جتنے بھی انٹیلیجنس بیسڈ اور دیگر آپریشن ہو رہے ہیں اس کا سارا خرچہ بھی صوبہ اٹھا رہا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز میں ہمیں نتائج کیا مل رہے ہیں. ہمارے لوگ کولیٹرل ڈیمیج میں شہید ہو رہے ہیں, اور اسلام آباد کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے اینکر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج, کیا ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج, کیا رٹ لگائی ہوئی ہے کولیٹرل ڈیمیج کی. یہ جتنے بھی ہماری مین اسٹریم میڈیا میں گفتگو کر رہے ہیں, کیا کبھی وہ ان علاقوں میں وہاں کے لوگوں سے جاننے. سہیل آفریدی نے آج اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ مائک پکڑ کے وہاں کے میرے لوگوں سے بات کریں, وہاں کے مشران سے بات کریں. وہ کیا کوئی الگ بات کر رہے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں, وہ قومی سلامتی کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, زندہ رہنے کا حق ہر شخص کا ہے, اور ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. کل ہم نے جو ویڈیو کے اندر اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ وہ شاید منشیات کے فروشوں کی سرپرستی کرتے ہیں. آج اس پہ خیبر پختونخوا کے جو معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں شفیع جان, انہوں نے تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے ذکر بھی کیا ہے, اور پھر انہوں نے وہ بیچ میں کچھ رپورٹس کا بھی ذکر کیا ہے جو انٹرنیشنل اداروں میں چھپی ہیں. میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا نا, تو اسی دوران یہ BBC اردو کی ایک سٹوری سامنے آئی, تو میں نے کہا اس کا ذکر کرنا اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس وقت جو یہاں سے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر میں, اسپیشلی خیبر میں جو تیرا میں منشیات کی کاشت ہو رہی ہے, اس کے اوپر بہت تحفظات پائے جاتے ہیں, اور یہ شاید کوئی پولیٹیکل نیکسس کے ذریعے ہو رہا ہے. تو BBC اردو کی ایک سٹوری سامنے آئی ہے, اور اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ رواں برس پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ماضی کے مقابلے میں پوست کی کاشت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کے مطابق 2025 کے ابتدائی 8 ماہ میں ریکارڈ 36,109 ایکڑ پر پوست کی کاشت کو تلف کیا جا چکا ہے. تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس دورانیے میں مجموعی طور پر کتنے رقبے پر پوست کاشت ہوئی. BBC یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بلوچستان میں ماضی کے مقابلے میں پوست کی کاشت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. بلوچستان میں کس کی حکومت ہے, کس کا اختیار ہے؟ کیا وہاں پہ بھی کوئی نیکسس ہے؟ یہ سوال کیا وہاں پہ بھی شفیع جان نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ بتائیں DGISPR صاحب, یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کس کی حکومت ہے. نہیں, اس میں سوال ایک اور ہے, رپورٹ کر چکے کہ سب سے زیادہ کاشت وہاں ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی کوئی نیکسس ہوگا جو کہ ڈرگ ڈیلرز کا, سیاست دانوں کا اور وہاں کے دہشت گردوں کا. وہاں کا پھر کیوں نہیں بتایا جاتا؟ BLA کا کلیم, BLA بھی موجود ہے نا وہاں پر. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہاں پر بھی یہ ڈرگ نیکسس ہے. آپ تو سہیل آفریدی کو ٹارگٹ کرنے آپ پہنچ, یا ادھر کوئی ایسا ایکشن. لیکن جو سہیل آفریدی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے نا اس وقت, جو ریاست کر رہی ہے, جو ریاستی ادارے کر رہے ہیں, جو وفاق کر رہا ہے, پنجاب حکومت کر رہی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس کی اصلیت ایک کل والی ڈاکومنٹری پہ ہم نے بات کی تھی, وہ اس پہ بات کرنا بھی لگتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے, لوگوں کے وقت کا ضیاع ہے. انتہائی سطحی اور نچلے گھٹیا لیول پہ جا کر یہ حرکت کی گئی ہے, جس کی جانب سے بھی کی گئی ہے. اس کا ڈاکومنٹری ہمیں نہیں پتہ کس نے بنائی ہے. چلیں, فار دا سیک آف آرگومنٹ, اس کا وائس اوور آپ نے سنا ہے؟ جانا پہ جانا ہے. وہ جو کچھ ریاستی سرپرستی میں اسلام آباد اور ملک بھر میں
وہ صدیق جان صاحب اس کو کیلکولیٹ کر چکے ہیں، ویسے ہم نے کبھی نہیں کیا. ان کے مطابق 72 ادارے چل رہے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز چل رہے ہیں جس پہ ٹیکس پے کے منی سے ماہانہ کروڑوں اربوں روپے صرف ہو رہے ہیں. اگر آپ ان میں سے ریگولر وہ کوئی سنتا ہے یا اس کی نظر سے گزرا ہے، اور کل والی ڈاکومنٹری جو ہے اس کا وائس اوور جو ہے وہ آپ دیکھیں تو مجھے تو بڑا جانا پہچانا لگتا ہے. اور جن دو صحافیوں سے منسوب کیا گیا کہ یہ ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی ہے، ایک علی اکبر صاحب ہیں ڈان کے اور ایک محمد فہیم صاحب ہیں مشرق ٹی وی کے، دونوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ یار ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائی جائے. ایٹ دا سیم ٹائم مریم نواز شریف صاحبہ محترمہ ہیں، ایک صوبے کی چیف منسٹر ہیں، ٹھیک ہے مینڈیٹ پہ سوالات ہیں، 8 فروری کے انتخابات پہ سوالات ہیں، ان کے گورننس پہ اختلافات ہیں، سوالات ہیں. پنجاب میں عملاً ماشاء اللہ ہے، ایک صوبہ پراپر پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. لیکن اگر ان کے خلاف اس طرح کا غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا تو اب تک کرنے والے، شیئر کرنے والے، ری پوسٹ کرنے والے وہ کیا کر چکے ہوتے؟ کیا خیبر پختونخوا میں پیکا کا قانون لاگو نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پر NCCIA حرکت میں نہیں آتی؟ کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ بلکہ اکثر ہمارے ہاں گفتگو کی جاتی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. تو کل کی یہ بات کلاسک مثال تھی ڈیجیٹل دہشت گردی کی. اور ان باتوں کو بھی اب ہمیں بہت سارے اب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں ہم بھی مروت کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ اس ڈاکومنٹری کو چاہے اس کی تنقید کے لبادے میں اس کی ریچ بڑھانے کے لیے شیئر کرنے والے، کو ٹویٹ کرنے والے جو حضرات ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا جانا چاہیے، کرنا چاہیے. جی بالکل. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں یہاں پر یہ بات کرتا ہوں کہ جو کچھ سہیل افریدی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اب حالات اس ڈگر جا رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ PTI کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ بھائی اب بس بہت ہو گیا. رات میں سن رہا تھا خرم ذیشان صاحب کو، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 27ویں ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے پلان ہمارے نہیں لالا عمران خان اگر نہیں کر رہے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر، اور انہوں نے محمود اچکزئی کے اوپر یہ معاملہ چھوڑ دیا ہے، اور اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے نومبر میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا، تو عمران خان جب تک کال نہیں دیں گے پاکستان تحریک انصاف، چاہے وہ پختونخوا کے گورنمنٹ ہو یا پختونخوا کی تنظیم ہو یا بطور ایک سیاسی جماعت ہو، کال نہیں دینے جا رہی. بس ٹھیک ہے، پھر دل میں برائیں، آپ دل میں برا محسوس کریں اور اندر سے گالی دیتے رہیں بھائی جان، جیسے جج دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے. چلیں جی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.